آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ علم النحو کے حوالے سے ہے کہ جب بھی ہم عربک گرامر کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے علم النحو کا نام آتا ہے۔ علم النحو کیا ہے، اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کو وضع کیوں کیا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ علم ہے کیا چیز، نحو کا جو علم ہے یہ ہے کیا۔ تو نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اسم فعل اور حرف پہ بات کی ہے، کر چکے ہیں، لیکن اس کی ہم نے ڈیٹیل بھی پڑھ لی۔ اب اس کو جوڑنے کے جو طریقے ہیں، یعنی اسم فعل حرف جو ہے اس کو جوڑ کے ایک جملہ بنا لیتے ہو، اس کو جوڑنے کے جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کو جوڑتے ہو تو ظاہر ہے کوئی پیچھے عامل آئے گا، اگلے والے لفظ پہ عمل کرے گا اور اگلے والے لفظ کے اعراب بدلیں گے۔ تو جو اعراب بدلنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعراب کہیں پہ نہیں بدلنے ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، یعنی جب آپ اسم فعل حرف کو جوڑ رہے ہو تو جوڑنے کے بعد جو آپ پہ مطلب اس جملے پہ جو عامل کی وجہ سے جو اثر ہو رہا ہے اس کو آپ کس طریقے سے اعراب میں صحیح طریقے سے لگا سکتے ہو۔ تو یہ جو علم ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اسم فعل اور حرف کو کس طرح سے جوڑنا ہے اور اس کے بعد اس پہ اعراب کس طرح سے لگانا ہے، یعنی اس میں ہم کسی قسم کی غلطی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے موضوع پہ ہم بات کر چکے تھے۔ علم النحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ اور کلام میں فرق، اس کی تعریفات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی اور زوائد کی وجہ سے کہ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ علم کیوں جو ہے وہ اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ جب بھی ہم عربی گرامر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ نحو کا علم آتا ہے۔ سب سے پہلے علم النحو کی بات کی جاتی ہے تو اس کو سیکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ عربی زبان پڑھنے لکھنے والا، بولنے والا جو ہے وہ ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ ظاہر ہے جب اب اگر کوئی ابتدائی بندہ عربی کو سیکھ رہا ہے یا آپ ویسے کوئی بات کر لیں، کسی بھی زبان کی بات کر لیں، تو اس میں ایک جو گرامر ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، وہ اس کی کہہ لیں کہ ایک روح ہوتی ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک جڑ ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ صرف زبان کو سیکھنا شروع کر دیں بغیر گرامر کے تو ایک ناممکن سی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس زبان کو نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طرح سے عربک کی بھی ہے، عربک گرامر بھی ہے۔ تو اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ عربی کو سیکھنا اور عربی گرامر کو سیکھنا سب سے بڑی جو اس کی ایک مین وجہ ہے وہ ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ لغت قرآن بھی ہے، لغت حدیث بھی ہے، اور ہم مطلب کہہ لیں کہ ہماری شریعت کی زبان ہے۔ تو تب تک ہم اپنے جو ہے وہ شریعت کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس کی باریکیوں کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ تو سب سے بڑا مقصد ہمارا علم النحو کو پڑھنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گرامر کی باریکیوں کو پڑھیں تاکہ ہم قرآن پاک کو اور حدیث کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جو مین ہمارا ٹاپک ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ اس کے واضح کون ہے۔ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں، مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے ذہن میں کہ کون ہے ان کے واضح اور اس کی پیچھے کی ہسٹری کیا ہے۔ راجع قول کے مطابق تو جو ہیں وہ اس علم کے جو موجد ہیں وہ جلیل القدر تابعی ہیں، ابو اسود الدولی، ٹھیک ہے۔ ابو اسود الدولی جو ہیں وہ جلیل القدر تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو راجع قول تو یہی ہے، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے کہنے پر ہی انہوں نے جو ہے وہ ان قواعد کو جو لکھنا شروع کیا تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا مزید پیچھے چلے جائیں اور مزید اگر اس کی بات کریں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، تو بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس علم کا جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے دور خلافت میں ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، یعنی اگر ہم اس چیز کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص جو ہے وہ آیا، تو اس نے آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت کی، ان اللہ بری من المشرکین، مشرکین و رسولہ۔ اب اس نے جب تلاوت کی تو اس نے وہ رسولہ کی بجائے وہ رسول ہی پڑھا۔ ظاہر ہے عربی کے اندر ایک زبر زیر کے فرق سے بھی معنی بالکل بدل جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی معنی بالکل بدل گیا اور معنی بالکل نعوذ باللہ الٹ بن گیا۔ تو آپ نے فی الحال اس وقت میں کیا کیا کہ آپ نے اس کی اصلاح تو فرما دی، لیکن وہ اس فکر میں حضرت عمر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے کہ دیکھیں ہم ایک لفظ ہے، مطلب ایک حرکت ہے، ایک لفظ کی ایک حرکت ہے، اس کے بدلنے سے معنی بالکل بدل گیا ہے، تو اس کے اوپر کیا کام کیا جائے کہ تاکہ اس طرح کی غلطیوں سے مزید جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اب دیکھ لیں کوئی بھی لفظ ہے نا، آپ اگر سمپل آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا لفظ ہے نا ہمارے سامنے، اگر ہم بات کریں عین ہی لے لیں، عین آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے عین کی زبر کے ساتھ، اور اگر اسی عین کو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں، یعنی عین کی زیر کے ساتھ پڑھیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چشمہ،
یعنی عربی زبان کے اندر اتنی فصاحت ہے کہ ایک حرکت یعنی ایک زبر زیر بدلنے سے لفظ کا بالکل معنی بدل جاتا ہے، اور یہیں تک نہیں، ایک لفظ کے آپ کہہ لیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ادائیگی یعنی اس کی جو مخرج سے اگر آپ اس کو ادا نہیں کر رہے تو بھی اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے. جیسے کہ نارمل سی ہے، آپ لوگ مطلب آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جیسے قاف ہے، ٹھیک ہے. اب اس قاف جو ہے موٹے قاف کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ قلب جو ہے وہ کش والی جو کاف ہے وہ کتے کو کہتے ہیں، اور قلب اگر موٹی کاف جو نقطے والی ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ دل کو کہتے ہیں. اب اس میں دیکھیں اگر آپ نے کاف کی ادائیگی صحیح مخرج سے نہیں کی، میں نے مطلب آپ نے قلب یعنی جو دل ہے اس کو نارمل پڑھا، قلب پڑھا، تو وہ کتے کے معنی میں ہو جائے گا. یعنی عربی زبان کے اندر اتنی فصاحت ہے، اتنی گہرائی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حرکت بدلنے سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی اگر لفظ کی مخرج سے ادائیگی بھی نہ کی جائے تو بھی اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل ہی بدل جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو آپ مطلب ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی گرامر پہ فوکس کریں. اب سب سے پہلے تو یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے ان کی اصلاح بھی کر دی، لیکن اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اہل زبان ہے، یعنی ان کی اپنی یہ زبان ہے، اور یہ زمانہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے قریب کا ہے. جب اس سے غلطیاں واقع ہو سکتی ہیں، مطلب ان لوگوں سے جو عرب ہیں ان سے غلطیاں واقع ہو سکتی ہیں، تو جو لوگ بعد میں آئیں گے اہل زبان بھی نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ان سے تو پھر زیادہ غلطیاں ہوں گی، اور پھر مطلب تو بالکل بدلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر خاکہ علم النحو کا جو ہے وہاں پہ تیار کیا، مطلب ابتدا وہاں سے ہوئی، اور چند اصول اور مسائل جو انہوں نے وضع کیے. مثلا الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف، اسی طرح سے فاعل، مرفوع، کلو، مفعول منصوب، یعنی بیسک جو ہے نا مضاف الیہ مجرور، ابتدائی قواعد جو ہیں اس کا ایک جو ہے انہوں نے خاکہ بنایا. اب اسی طرح سے وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، یہ علم جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کی تدوین ہونا شروع ہوئی، مطلب اس کو لکھا جانے لگا. بالآخر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں کافی ترقی جو ہے وہ حاصل ہوئی، مطلب ان کے دور میں کافی ترقی ہوئی. پہلے صرف اگر بات کی جائے نا حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو صرف اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمر فاروق نے بالکل ابتدائی قوانین کو جو ہے نا ایک خاکہ بنایا، لیکن مکمل آپ کہیں نا جب اس پہ کام ہونا شروع ہوا تو وہ جو ہے وہ حضرت علی کے دور میں شروع ہوا، کیونکہ حضرت علی کا جو مطلب ان کی جو دور حکومت تھی ان کا جو ایک مطلب مرکز تھا، دارالخلافہ تھا، وہ کوفہ تھا. تو اس لیے اس علم کا یہ علم جو ہے وہ زیادہ جو عروج ہوا وہ کوفہ اور بصرہ میں ہوا. یعنی اکثر ہم دیکھیں نا کوفی اور نحوی جو ہیں اور بصرہ کے نحوی جو ہیں یہ مشہور ہیں ہمارے پاس، مشہور نام بھی ہیں. تو اگر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کوفہ اور بصرہ ہی کیوں اس کا مرکز ہوا، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی جو دور حکومت تھا، دور حکومت کے اندر ان کا جو مین مرکز تھا، دارالخلافہ تھا، وہ کوفہ تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ کافی کام کیا، تو ان کی وجہ سے کوفہ اور بصرہ میں یہ علم جو ہے وہ اس وجہ سے کافی جو ہے وہ عروج میں اس دور کے اندر عروج اس کو ملا. اور بڑے بڑے علماء بھی ہمیں ان دونوں علاقوں کے ملتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ اکثر اختلاف بھی ہوتا ہے جب نحوی قواعد کی بات کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ مذہب کوفہ ہے، یہ مذہب بصرہ ہے، یعنی ان کو پھر الگ الگ شمار کرتے ہیں جب ان کی قواعد کی بات کی جاتی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس علم کے موجد جو ہیں وہ حضرت علی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے واضح کے بارے میں بات کی جائے، موجد کہا جائے تو وہ تو حضرت علی ہی ہیں، لیکن ابتداً تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا کام اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ طور پہ جو آغاز ہوا وہ حضرت علی کے دور میں ہوا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی کے دور میں بھی پیش آیا. تو اس وقت پھر آپ نے جو ہے ابو اسود الدولی کو فرمایا کہ جو نحو کے قواعد ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لکھا جائے اور اس پر جو ہے نا وہ کام کیا جائے. اگر ہم خلاصہ کریں اس ساری بات کا تو وہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ ہمارے پاس ہجری کی اگر ڈیٹ کی بات کی جائے تو 200 ہجری میں ایک مستقل فن بن گیا تھا. یعنی پہلے ابتدان کام تو تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا، لیکن 200 ہجری میں یہ ایک مستقل فن بن گیا تھا، اور کوفہ اور بصرہ کی درسگاہوں میں اس کی تعلیم
بھی جو ہے وہ جاری ہو چکی تھی۔ اگر علماء کوفہ کی بات کی جائے، یعنی کوفہ کے جو مشہور علماء ہیں، اس میں امام فرا ہیں، قصائی ہیں، اور علماء بصرہ کی بات کی جائے تو اس میں امام سیبویہ ہیں، خلیل ہیں، یہ جو ہیں وہاں کے مشہور ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ مبرد، احفش، بغوی، یہ مشہور نام جو ہیں، ان لوگوں نے جو ہے اس علم کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ ابتدائی ہمارے پاس تفصیل تھی علم النحو کے ابتدا کے بارے میں، کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس کے جو ہے وہ بانی ہم کسے کہہ سکتے ہیں، یا واضح کسے کہہ سکتے ہیں، یا موجد کسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہو چکی تھی، لیکن ہم اس کے جو واضح ہیں وہ حضرت علی کو ہی کہتے ہیں، حضرت علی کی نسبت سے ابو اسود الدولی کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس جواب میں یہ درست، اگر آپ سمپل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی تھوڑا بہت اس کی ہسٹری پوچھے کہ اس سے پہلے بھی کیا علم نحو کے قواعد پہ کام ہو چکا تھا، تو اس کا جواب ہاں میں ہوگا، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی کچھ کام جو ہے وہ اس پر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ آگے اگر ہم اس کی بات کریں علم نحو کے بارے میں، تو اس کی ابتدا ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کی جو ہے اگر ہم بنیاد کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا انفارمیشن جاننی آپ لوگوں کے لیے ضروری تھی۔ تو اس کے واضح بہرحال جو ہے وہ ابو اسود الدولی ہی ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ان کے قواعد بھی جو ہے وہ ایک خاکہ تیار کیا گیا تھا، اس واقعے کی بنا پہ جو میں نے ذکر کیا۔